السلام علیکم دوستو، آج ہم جانیں گے کہ انسانی دماغ کی یادداشت کی حد کیا ہے۔ ہم اکثر زندگی میں کسی دوست یا بچے کی یادداشت کی شاندار صلاحیت کا سامنا کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ اس کی یادداشت کتنی اچھی ہے۔ مثال کے طور پر شیکسپیئر کی تخلیقی صلاحیتیں، جسے ہیملیٹ سے لے کر لیونارڈو ڈیونچی نے ایک وٹرووین انسان کی تصویر کشی کی اور اسے زندہ کیا۔ انسانی دماغ کی یادداشت بلا شبہ موجود سب سے ناقابل یقین اعضاء میں سے ایک ہے۔ نئے زمانے نے ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے آگاہ کیا ہے۔ کمپیوٹر، ٹیبلٹ اور اسمارٹ فون جیسے گیجٹس ہماری زندگی کا سب سے لازمی حصہ بن چکے ہیں۔ جب ہم ان گیجٹس کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس مخصوص ڈیوائس کی میموری پر غور کرتے ہیں۔ آئیے ہم میگا بائٹس اور گیگا بائٹس کے فرق کو سمجھتے ہیں، جو ہمیں یہ جاننے میں مدد کرے گا کہ ہم کوئی نیا گیجٹ خریدنے پر اسٹوریج کی کیا گنجائش تلاش کرتے ہیں۔ انسانی دماغ کی یادداشت واقعی ایک باصلاحیت چیز ہے جو ہمیں تحفے میں دی گئی ہے۔ انسانی دماغ کی یادداشت انسانوں کے تصور سے بہت دور ہے۔ انسانی دماغ اور اعصابی نظام ہمارے جسم کے کسی دوسرے حصے کی طرح مسائل کی طرف مائل ہیں۔ انسانی دماغ ایک پیچیدہ عضو ہے جو یادداشت، جذبات، خیالات، بصارت، سانس لینے کے نمونوں اور انسانی جسم کو کنٹرول کرنے والے ہر عمل کا انتظام کرتا ہے۔ دماغ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ اعصابی نظام کی تشکیل کرتا ہے۔ ماہرین نے دماغی خلیات کے درمیان روابط کا اندازہ لگا کر انسانی دماغ کے ذخیرہ کا حساب لگایا اور اس نمبر کو بائٹس اور کمپیوٹر میموری یونٹس میں ڈیکوڈ کیا۔ انسانی دماغ میں اربوں نیورونز ہوتے ہیں، جن میں سے ہر ایک نیورونز ہزاروں کنیکشن بناتا ہے۔ ایک سنگل بائٹ 8 بٹس پر مشتمل ہوتا ہے اور انسانی دماغ ایک سے زیادہ کوادریلین بائٹس ڈیٹا یعنی 1 پیٹا بائٹ محفوظ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ سائنٹیفک امریکن کی ایک مضمون میں بتایا گیا ہے کہ انسانی دماغ کی یادداشت کی صلاحیت 2.5 پیٹا بائٹس کے برابر ہے۔ 1 پیٹا بائٹ کا مطلب ہے 1024 ٹیرا بائٹس یعنی 1 ملین گیگا بائٹس۔ اسٹینفورڈ کی طرف سے کیے گئے مطالعہ کی رپورٹوں کے مطابق انسانی دماغ تعمیری طور پر انتہائی مستند جدید کمپیوٹرز کے ساتھ موازنہ کرتا ہے۔ انسانی دماغ 125 ٹریلین سائنیپسز رکھنے میں ماہر ہے، جو مجموعی طور پر میموری کی صلاحیت کے 2.5 پیٹا بائٹس تک ذخیرہ کر سکتا ہے۔ میموری کی درجہ بندی 3 وسیع زمروں میں کی گئی ہے۔ پہلے نمبر پر آتی ہے سینسری میموری۔ یہ آپ کی زندگی میں ہو رہے کوئی بھی ایونٹ کے ختم ہونے کے بعد سینسری معلومات کو یاد رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ سینسری یادوں کی تشکیل کے بعد دیگر یادیں شروع ہوتی ہیں۔ جب سینسری تجربہ بار بار ہوتا رہتا ہے تو یہ شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم میموری میں منتقل ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے شارٹ ٹرم میموری۔ یہ آپ کو مختصر مدت کے لیے مختصر مدت کی معلومات کو یاد رکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ تحقیق کا اندازہ ہے کہ شارٹ ٹرم میموری تقریباً 30 سیکنڈ تک رہتی ہے۔ آپ معلومات کو دماغی مشق کر کے مختصر مدتی میموری میں رکھ سکتے ہیں۔ آخر میں آتی ہے لانگ ٹرم میموری۔ ہم اپنی یادوں کے ایک بڑا حصہ طویل مدتی میموری میں بیان کرتے ہیں۔ کوئی بھی میموری جسے ہم 30 سیکنڈ کے بعد یاد رکھ سکتے ہیں وہ لانگ ٹرم میموری کہلاتی ہے۔ اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ ہماری لانگ ٹرم یادداشت کتنی اور کتنی دیر تک برقرار رہ سکتی ہے۔ اگرچہ کمپیوٹرز اور جدید اسٹوریج گیجٹس نے ایک ناقابل یقین جدید تجربہ ثابت کیا ہے، انسانی دماغ عالمی سطح پر واحد سب سے زیادہ بااثر سوچنے والی مشین کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ انسانی دماغ کی یادداشت بائنری کی طرح آسان نہیں ہے، بلکہ یہ سگنل وصول کرنے اور بھیجنے کے لیے حوصلہ افزا سائنیپسز کی ایک پیچیدہ باہم جڑی ہوئی سیریز ہے۔ جیسا کہ ہم مزید دریافت کرتے ہیں، اس کی طاقت اور صلاحیت سمجھنے اور گواہی دینے کے لیے حیران کن ہو جاتی ہے۔ کئی دہائیوں کی نفسیاتی اور جسمانی تعلیم کے بعد سائنسدانوں اور ماہرین کو اب بھی انسانی دماغ کی یادداشت کو اس کے ذخیرہ کرنے کی صلاحیت اور اس پر عمل درآمد کو سمجھنے کے لیے اس کی کھوج اور تحقیق کرنی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔